کون ہے جو سرمئی فش کو کھانا پسند نہیں کرتا؟ اسے کہتے ہیں کنگ فش، اور آج ہم بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ ایک بہترین سی فش فرائی تیار کریں گے۔ ویلکم ٹو کوکنگ وتھ فریال۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا۔ میں آپ کے ساتھ آج ٹپس اینڈ ٹرکس شیئر کروں گی جس سے آپ کی فش کے اندر بو بھی نہیں ہوگی اور بالکل کرسپی فش تیار ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 500 گرام سرمئی فش لی میں نے اور اس کو پہلے اچھی طرح سے دھویا اور 1 ٹی اسپون سالٹ لگا کے اسے رب کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ نمک دونوں سائڈوں پہ لگے گا، اور اس کے بعد ہم اسے 15 سے 20 منٹ میرینیٹ کریں گے اور اس کے بعد سے واش کر لیں گے۔ فش کو نمک لگا کر رکھنا اور پھر اس کو دھونے سے بہت فائدے ہیں۔ پکانے سے پہلے مچھلی پر نمک لگانے سے اس کے جو قدرتی ذائقے اور فلیورز ہوتے ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے، اسپیشلی کنگ فش جیسی مچھلی جس کے جو فائبرز ہوتے ہیں وہ کافی ڈینس ہوتے ہیں، بہت ٹائٹ ہوتے ہیں۔ نمک لگانے سے فش کا جو ٹیکسچر ہے وہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ نمک سے اس کے جو مسل پروٹینز ہیں وہ بریک ڈاؤن ہوتے ہیں، اور اس میتھڈ سے آپ کی جو فش ہے وہ بہت ہی کرسپی بن کے تیار ہوتی ہے۔ میں نے 15 سے 20 منٹ کے لیے نمک لگا کے چھوڑ دیا، اس کے بعد ٹھنڈے پانی سے واش کر کے اسے پیٹ ڈرائی کیا۔ اب بہترین سا فش کا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے 1 ٹی اسپون زیرہ، 1 ٹی اسپون دھنیا، 1 ٹی اسپون ریڈ چلی، ہاف ٹی اسپون کرش ریڈ چلی اینڈ ہاف ٹی اسپون بلیک پیپر پاؤڈر، اور 1 لیموں کا رس۔ 3 سے 4 جوے لہسن کے کدوکش کر کے ڈال دیں گے۔ میرے پاس پسی ہوئے لہسن نہیں تھی، اگر آپ کے پاس پسی ہوئی لہسن ہے تو آپ 1 ٹی اسپون لہسن یوز کر سکتے ہیں۔ بازار جیسا لک دینے کے لیے میں نے یہاں پہ تھوڑا سا فوڈ کلرنگ یوز کیا ہے، یہ آپشنل ہے۔ گرم مسالہ میں ڈالنا بھول گئی تھی، اس لیے یہاں پہ 1/4 ٹی اسپون گرم مسالہ ایڈ کریں گے۔ مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ دیکھیں آپ اس کی کنسسٹنسی کافی اچھی ہے، اگر آپ کو لگے کہ مسالہ تھوڑا سا کم ہو رہا ہے تو آپ 1 ٹیبل اسپون پانی یا 1 ٹیبل اسپون مزید لیمن جوس ڈال کے اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ مسالہ چمچے یا ہاتھ کی مدد سے فش کے اوپر اچھی طرح سے اسپریڈ آؤٹ کر لیا ہے میں نے یہاں پر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی اسپاٹ خالی نہیں ہے۔ اچھی طریقے سے کونوں کونوں کے اوپر جو ہے فش کو مسالہ لگانا ہے۔ اب آپ فش کو دوسرے سائڈ کے اوپر بھی اسی طریقے سے مسالہ لگائیں گے، اور اسے 15 سے 20 منٹ یا 30 منٹس کے لیے مسالہ لگا کے چھوڑ دیں۔ مسالہ لگائے مجھے 30 منٹس ہو گئے، اس کے بعد میں نے ایک فرائی پین لیا ہے، اسے میڈیم ہائی ہیٹ کے اوپر گرم کریں گے۔ آئل زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے ورنہ فش جل جائے گی۔ ایک پلیٹ میں نے تھوڑا سا آٹا لیا ہے، یہ ریگولر آٹا ہے جس سے ہم روٹی بناتے ہیں۔ فش کو اچھی طریقے سے دونوں سائڈ پہ کوٹ کریں گے اور اس کو فرائی کریں گے۔ اس آٹے سے جو ہے وہ آپ کی فش میں ایک کرسپی فلیور آتا ہے۔ یاد رہے میڈیم فلیم پہ ہے، اور ہمیں اس کو 3 سے 4 منٹ پکانا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد ہم اسے کسی بھی اسپیچولا یا چمچے کی مدد سے فلپ کریں گے۔ دوسرے سائڈ کو بھی ہم اسی طریقے سے 3 سے 4 منٹ کک کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ کک ٹائم جو ہے یہ آپ کی فش کی تھکنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کی فش موٹی کٹی ہوئی ہے تو آپ کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگے گا۔ الحمدللہ خوشبو اتنی زبردست آ رہی ہے کہ آپ بازار والی فش بھول جائیں گے جب آپ اسے چکھیں گے۔ تو فش ہمارے یہاں دال چاول کے ساتھ کھائی جاتی ہے، اگر آپ کو دال چاول کے ساتھ پسند ہے تو آپ دال چاول کے ساتھ کھائیے، نہیں تو آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ اتنی زبردست فش تیار ہوئی ہے، تھوڑا سا چکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹ از سو گڈ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے گا اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا۔ تھینک یو، آپ نے مجھے اپنا ٹائم دیا اور اس ریسیپی کو پسند کیا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔